السلام علیکم ناظرین، ڈی جی آئی ایس آئی سمیت 5 جرنیلوں کے تبادلے ہوئے ہیں۔ ایک جرنل کو ترقی دی گئی ہے، میجر جرنل کے رینک سے لیفٹیننٹ جرنل کے عہدے پر ان کو ترقی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رواں مہینے میں 2 لیفٹیننٹ جرنل جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اگلے سال نومبر میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 28 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہوں گے، تو پھر نیا آرمی چیف کون ہوگا اور ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کر کے کور کمانڈر پشاور لگانے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ جو موجودہ اس وقت چیلنجنگ صورتحال ہے افغانستان کے اندر بھی، بالخصوص ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا حکومت سازی کے حوالے سے۔ جب افغانستان میں نیٹو افواج جو ہے وہاں سے انخلا اس کا ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اور ایک کرائسس پیدا ہو گیا تھا، طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور پورے افغانستان پہ کنٹرول سنبھال لیا، تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے کابل کے دورے کیے، طالبان کی قیادت سے ملاقاتیں کی، اور افغانستان کے اندر حکومت سازی کے حوالے سے بھی، قیام امن کے حوالے سے بھی، اور پھر افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے، انڈین لابی استعمال کر رہی ہے اس کو پاکستان کے خلاف، اس حوالے سے بھی بڑی اہم پیش رفت اور میٹنگز جو ہوئی ہیں وہ بھی جنرل فیض حمید نے کی تھی۔ تو جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کے ڈی جی کے منصب سے ہٹانا اور پشاور کا کور کمانڈر لگانا، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور آئندہ سال نومبر میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے تو اس وقت جو سینئر موسٹ 4 جنرلز ہیں وہ کون ہوں گے، اور ان سے پہلے کتنے جنرل جو ہیں وہ اگرچہ میں نے بھی اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ اکتوبر اسی مہینے میں 2 جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اگلے سال 2022 میں 8 جنرلز مزید جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے، اور اس کے بعد جو 4 جنرلز کی سینئر موسٹ سینیئرٹی لسٹ بنے گی اس میں کون کون ہوگا، انہی میں سے قرۂ فعال جو ہے آرمی چیف کے لیے نکلنا ہے آئندہ سال نومبر میں، جب 29 نومبر کو تقرری اور کمانڈ چینج کی جو تقریب ہوتی ہے پنڈی میں، تو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کے نام قرۂ فعال نکلتا ہے۔ تو یہ جو فوج کے اندر اس بڑے اہم موقع کے اوپر جہاں ملک کے اندر بھی بڑی اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چیئرمین نیب کے حوالے سے قانون سازی تو نہیں ہوئی، قانون کے اندر تبدیلی کی گئی ہے صدارتی حکم نامے کے ذریعے سے، اور موجودہ چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کو کنٹینیو کیا جائے گا جب تک کہ نیا تقرر نہیں ہوتا، اور پھر نئی تقرری میں بھی مدت ملازمت 4 سال کر دی گئی ہے، اور اس میں اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے ساتھ ساتھ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا ایک عنصر جو ہے وہ بھی پیدا کیا گیا۔ اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے اندر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی تقرر کرے گی، اور پھر ایک چیئرمین کو دوبارہ دوسری ٹرم کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہ بھی ترمیم کی گئی ہے۔ تو اس سارے صورتحال کے اندر ایک طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کو ایک نئی ٹرم جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جائے گی، اور شاید اس میں حکومت کامیاب بھی ہو جائے۔ دوسری طرف جو ہے کہ آرمی چیف اگلے سال جب ریٹائر ہو رہے ہوں گے اپنی 2 ٹرمز مکمل کر کے، تو پھر کیا ان کو بھی ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، اور جو نئے 4 امیدوار ہوں گے وہ کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے اگر جائزہ لیا جائے کہ اس وقت جو 5 جنرلز جو ہیں ان کے اہم پوسٹوں کے اوپر تبادلے کیے گئے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور لگایا گیا، جبکہ کور کمانڈر کراچی جو ندیم احمد انجم تھے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا ہے، اور ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں کہ یہ کور کو بھی لیڈ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلوچستان ایف سی جو ہے فرنٹیئر کور، اس کے بھی آئی جی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جو ہے بڑے کامیاب کیے، اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے کمانڈنٹ بھی رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو جب یہ سٹاف کالج کے کمانڈنٹ تھے، اس سے ہٹ کر جب آئی جی ایف سی تھے، اس وقت ایک طرف جو ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بڑے سخت گیر آپریشن انہوں نے کیے، لیکن عوامی سطح کے اوپر عوام کے ساتھ روابط کے حوالے سے ان کے بارے میں جو رائے پائی جاتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عوام دوست جو ہیں وہ جرنل ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ان کے حلقہ احباب میں اور بلوچستان میں ان کو محسن بلوچستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کولیگز، ان کے ساتھ کام کرنے والے اور ان کے ساتھ رابطوں میں رہنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا جو دماغ یا ذہنی طور کے اوپر یہ گلیشیئرز کی طرح جو ہے کہ وہ ٹھنڈے مزاج کے اور زیادہ سننے کے عادی ہیں، کم گو ہیں، بولتے کم ہیں، بڑا پریسائسلی بولتے ہیں، اور اچھے لسنر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ان کے جو ریفلیکسز ہیں وہ بہت شارپ ہیں، بہت تیز ہیں، یہ چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ جو ہے سنبھلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی تقرری جو ہے یہ بڑی اہم، اور آئی ایس آئی
کا سربراہ ہونا جو ہے یہ اس حوالے سے بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے کہ یہ نہ صرف اندرون ملک اور بیرون ملک قومی سلامتی کے امور جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں بہت سے سیاسی حوالے اور بہت سے سیاسی معاملات جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس منصب کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، اور سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو عہدہ ہے بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ پھر جو جنرل محمد سعید ہیں، لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، ان کو کور کمانڈر کراچی لگایا گیا ہے۔ جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گوجرانوالا لگایا گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تعینات کیے گئے ہیں۔ جنرل نعمان محمود نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ان کو لگایا گیا، اور میجر جنرل محمد عاصم ملک کو ترقی دی گئی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، اور ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل جو پاکستان آرمی ہے وہ لگایا گیا۔ تو یہ جو 5 ٹرانسفرز ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ پروموشن ہوئی ہے اور ان کی تقرری ہوئی ہے۔ ابھی اس ساری سچویشن کے اندر ایک چیز جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے، جیسے پہلے کہا کہ افغانستان کے تناظر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات، ساری سچویشن جو ہے بڑا اہم رول تھا ڈی جی ISI کا، اور اس منصب سے وہ ہٹے ہیں، لیکن کور کمانڈر پشاور ان کو لگایا گیا۔ یہ بھی کمانڈ کے حوالے سے بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ براہ راست افغانستان بارڈر کے اوپر تمام معاملات، اس کے آپریشنل معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب آرمی چیف کے حوالے سے جب کمپٹیشن ہوتا ہے، جب نام سامنے آتے ہیں، تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس نے کمانڈ کی ہوئی ہو کور کو، اور آپریشنل کمانڈز کی ہوئی ہوں۔ اور پچھلے 3-4 سال سے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ISI کے اندر ہی تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ ISI میں تھے جب لیفٹیننٹ جنرل کی پوزیشن پہ ان کی پروموشن ہوئی تھی۔ ایز اے میجر جنرل بھی انہوں نے ISI میں سرو کیا، اور ابھی بھی یہ DG ISI سرو کر رہے تھے۔ تو اس لیے پشاور کور کی پوزیشن سنبھالنا جو ہے، اس سے افغانستان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے میرے خیال ہے وہ زیادہ متاثر نہیں ہوں گے۔ اور ندیم احمد انجم جو ہیں وہ بھی کیونکہ بلوچستان میں رہے ہیں، IGFC رہے ہیں، پھر کور کراچی کو ہیڈ کر رہے تھے، تو بہت سے جو جیو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بڑے وہ اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ کمانڈنٹ اسٹاف اینڈ کالج کوئٹہ بھی رہے، تو اس حوالے سے بھی بہت سی جو سچویشنز ہیں ان سے وہ اچھی طرح سے آگاہ ہیں، تو وہ بھی اس منصب کے جو تقاضے ہیں وہ نبھانے کی صلاحیت رکھیں گے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنرل فیض حمید کو ISI کے عہدے سے ہٹا کر شاید کھڈے لین لگایا گیا پشاور کور دے کر، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی وہ جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں آرمی چیف کے عہدے کے حوالے سے، وہ تقاضوں پورے کرنے کے لیے جو ہے کہ بڑی اہم پوسٹ جو ہے یہ جنرل فیض حمید کو دی گئی ہے، کیونکہ ابھی 18 اکتوبر کو 2 جو ٹاپ اس وقت آفٹر جنرل قمر جاوید باجوہ جو سینئر موسٹ جنرلز ہیں 2، وہ 18 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جن میں عامر عباسی صاحب شامل ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ احسان ماجد ہیں۔ یہ 2 جنرلز ہیں جو ابھی 18 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ عامر عباسی صاحب جو ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل اس وقت ہیں، اسی لیے اب ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے جنرل نعمان محمود جو ہیں وہ یہ منصب سنبھال لیں گے، اور انسپیکٹر جنرل آرمز کے عہدے پر احسان ماجد صاحب جو ہیں وہ اس وقت فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی 18 اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر مزید 8 جنرلز ہیں جو آئندہ سال 2022 میں ریٹائر ہوں گے۔ ان میں سے 2 جنرل جو ہیں وہ 18 جولائی کو 2022 کو ریٹائر ہوں گے۔ ان میں ایک جو ہے وہ حمود الزمان ہے، اور ایک معظم اعجاز ہیں، اور یہ دونوں جو ہے کہ آپ اس کو کمانڈ پوزیشنز تو نہیں کہہ سکتے، یہ سپورٹنگ کور جو ہے ان کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ حمود الزمان جو ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس جو کور ہے اس کے اس وقت سربراہ ہیں، اور معظم اعجاز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے انجینئرنگ کور آف انجینئرنگ کے سربراہ ہیں۔ اس لیے اس قسم کی پوزیشنز پہ کام کرنے والے ویسے بھی آرمی چیف کی دوڑ میں نہیں ہوتے، اور یہ 18 جولائی 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید 6 جنرل جو ہیں وہ 30 ستمبر 2020 کو ریٹائر ہوں گے۔ جب آرمی چیف کی تقرری اکتوبر نومبر کے اندر ہونی ہوتی ہے، تو اس سے 2 ماہ پہلے 6 جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے، اور یہ 6 کے 6 بڑے اہم جنرلز ہیں، اور انہوں نے تمام کمانڈ پوزیشنز کے اوپر جو ہے فرائض انجام دیے ہیں۔ ان میں عبدالعزیز ہیں جو اس وقت لاہور کے کور کمانڈر، عاصم منیر جو اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل تھے اور ابھی ان کو ریسنٹلی اس پوزیشن پہ لایا گیا ہے۔ پھر ندیم ذکی منچ جو ہیں یہ بھی DG اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے عہدے کے اوپر ہیں، یہ بھی بڑے اہم عہدوں کے اوپر فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اور شاہین مظہر پھر منگلا کور کے کور کمانڈر ہیں۔ محمد عدنان اس وقت IG ٹریننگ اینڈ ایولیوشن ہے، یہ وہی پوزیشن ہے جس پر جنرل راحیل شریف آرمی چیف بننے سے پہلے جب وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے تو اسی پوزیشن کے اوپر تھے، اور پھر ان کو آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ اور پھر
وسیم اشرف جو ڈی جی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ہیں، یہ 6 وہ جنرلز ہیں جو سپتمبر 2020 30 سپتمبر کو ریٹائر ہوں گے. تو اس کے بعد جو سینیئرٹی میں 4 جنرلز رہ جائیں گے جو آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کی دوڑ میں ہوں گے. اس وقت جنرل ندیم رضا اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں یہ نومبر میں دونوں 28 نومبر کو اپنی مدت پوری کر رہے ہوں گے. تو اس وقت جو 4 جنرلز ٹاپ کے اوپر ہوں گے، جن میں سے ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور ایک آرمی چیف مقرر ہونا ہے، ان میں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ڈی جی ایم او بھی رہے پاکستان آرمی کے اور بڑی اہم پوزیشنز کے اوپر انہوں نے کمانڈ کی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی جو راولپنڈی کور جو ہے کہ یہ ان کے پاس ہے اور بڑی اہم کور ہے راولپنڈی، اس کے کور کمانڈر ہیں یہ. ان کے بعد اظہر عباس اگین چیف آف جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو میں آرمی چیف کے بعد جو سب سے مضبوط ترین پوسٹ ہوتی ہے وہ چیف آف جنرل اسٹاف کی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس جو ہیں اس وقت وہ تعینات ہیں. اور پھر تیسرے نمبر کے اوپر نعمان محمود صاحب ہوں گے جو اس وقت ابھی ان کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بنا کے ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے. اس سے پہلے وہ ایڈجوٹنٹ جنرل آف پاکستان تھے پاکستان آرمی کے. اور پھر چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہوں گے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ان کو اب بھیجا گیا ہے کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں پشاور کی کور کو کمانڈ کرنے کے لیے. تو اصل معاملہ جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو آئی ایس آئی کی سربراہی سے ہٹا کے شاید کھڈے لین لگایا گیا. اصل معاملہ یہی ہے کہ جب نومبر 28 کو قمر جاوید باجوہ صاحب 2020 میں ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو اس وقت جو 4 پوزیشنز پہ کمپٹیشن ہوگا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے اور آرمی چیف کی سربراہی کے لیے، تو اس وقت پھر جنرل فیض حمید ان 4 جنرلوں میں شامل ہوں گے جو ان پوزیشنز کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوں گے. اور اب ان کو اگر وہ آئی ایس آئی میں بھی سربراہی کر چکے ہیں اور پھر کمانڈ بھی سنبھالتے ہیں کور کی، تو پھر وہ بنیادی تقاضے جو ہوتے ہیں آرمی چیف کے منصب کے حوالے سے ٹیکنیکلی طور کے اوپر دیکھا جائے تو وہ پورے کر رہے ہوں گے. اور اس میں جو بظاہر دکھائی دیتا ہے ان 4 کے اندر، ان میں جو اظہر عباس اور فیض حمید جو ہیں یہ 2 زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے ان 2 پوزیشنز کے لیے جو 28 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہوں گے اور 29 کو نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف جو ہیں اپنے منصب کا جو ہے کہ وہ چارج سنبھالیں گے. تو اظہر عباس کی جو پوزیشنز اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے جو پروفیشنل، شمشاد مرزا بھی نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس بھی بڑی کمپیٹنسی ہے، لیکن جو اظہر عباس اور فیض حمید ہیں یہ 2 کافی جو ہے کہ تگڑے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان دونوں پوزیشن کے لیے. اور آرمی چیف کے لیے جنرل فیض حمید جو ہے وہ زیادہ طاقتور ترین جو ہے امیدوار تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی بھی ان کی جو پرائم منسٹر کے ساتھ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس قسم کا جو ایک ورکنگ ریلیشن ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے آئندہ آرمی چیف کے لیے شاید اسی نام کا انتخاب کریں، اور اظہر عباس جو ہیں وہ چیئرمین چیف آف جنرل اسٹاف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے اس کے لیے شاید سوٹیبل ہوں گے ان کی نظر میں.